بہت بہت شکریہ پی وائی سی اے کا انوائٹ کرنے کا مجھے. تو ہم تھوڑا سا کچھ ایفرٹس کی بات کرتے ہیں جو ہم پچھلے کوئی 5 ایک سال سے کر رہے ہیں. مختلف ڈائٹری رسک فیکٹرز کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان میں، اور اسپیشلی جو ہمارا کام شروع ہوا تھا وہ ٹرانس فیٹ سے ہی ہوا تھا. 2018 میں جو ہے وہ WHO نے ریزولوشن پاس کی اور ساتھ ہی ایک پیکیج دیا کہ آپ نے 2023 تک جو ہے وہ اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. ان کے ریجنل ڈائریکٹر نیوٹریشن آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی ان تمام جو ایفرٹس تھے ان کو دیکھا، ان کو سراہا، اور اس کو پھر ہم آگے لے کے چل رہے تھے. ہم بیچ میں کووڈ آ گیا، کو تھوڑی سی ہماری ایفرٹس ڈیلے ہو گئی، لیکن جب 2021 میں ہم اس کو لانچ کرنے لگے تو انڈسٹری نے بڑا آبجیکشن کیا کہ جی آپ کے پاس ڈیٹا پرانا ہے، نیا ڈیٹا لیں. تو اس نئے ڈیٹے کے لیے بھی پھر ہمیں پتہ لگا کہ ہمارے ملک میں کوئی لیبارٹری ایسی نہیں ہے جو WHO ایکریڈیٹڈ ہو اور سرٹیفائڈ ہو. تو پھر وہ لیبارٹری کی کیپیسٹی بلڈنگ شروع ہوئی اور وہ سارا پروسیس پچھلے سال ختم ہوا، اور اب دوبارہ ہم نے پھر جب ری اسیس کیا ہے تو کچھ بہتری ہے، لیکن حالات ابھی بھی بہتر نہیں تھے. تو الٹیمیٹلی پھر ہم نے لیجسلیشن کی طرف جانا تھا. اچھا، اس میں اہم بات یہ ہے کہ جب وہ سچویشن انالیسس کر رہے تھے تو ہمیں پتہ لگا کہ جو پاکستان اسٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی ہے نیشنل لیول پر، ان کا جو لمٹ ہے آئل اینڈ گھی میں وہ 10% ہے. ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ 10% کہاں سے آ گئی. اور سب سے زیادہ اچھی جو اسٹریٹجی تھی وہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی تھی، وہ انہوں نے 2% سے بھی نیچے لے گئے تھے، وہ 0.5% پہ چلے گئے تھے، جبکہ کے پی 5% پہ تھا. بلوچستان ابھی نہیں بن رہی تھی، اور سندھ نے PSQ سے کہ 10%. اب یہ ساری ویریشنز تھی. ان ویریشن کو لے کر CCI کا ڈیسیجن 2019 میں ہوا، بلکہ یہ اس سے پہلے ہی ان تمام ڈفرینسز کو لے کر وہ انڈسٹری جو ہے وہ کورٹ میں چلی گئی اور انہوں نے اس کی انفورسمنٹ امپلیمنٹیشن کے اوپر اسٹے لے لیا. اس وقت پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جی PHO بین، جو ابھی منور صاحب بتا رہے تھے کہ پارشلی ہائیڈروجنیٹڈ آئل کے اوپر بین لگا دیا تھا، اور انہوں نے 2 سال یا 3 سال دیے تھے انڈسٹری کو کہ جی یہ بند کرنا ہے. ان کا تو ویسے پروگرام یہی تھا کہ بناسپتی گھی بننا ہی چاہیے، اور جو بہت اچھا بھی تھا. لیکن اس اسٹے کے بعد ساری کی ساری ایفرٹس جو تھیں وہ پیچھے چلی گئیں. کونسل آف کامن انٹرسٹ کا ڈیسیجن جب ہوا 2019 میں کہ جی اب اسٹینڈرڈ صرف فیڈرل لیول پر بنیں گے، اور یہ ویسے ہونا بھی ایسے ہی چاہیے، گلوبلی بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک ہی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہوتی ہے، ایک ہی فوڈ اتھارٹی ہوتی ہے فیڈرل لیول پر. یہ اور بات ہے کہ جو اس کا پریزنس ہے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں یا ان دا فارم آف PSQC، اس کے اپنے ایشوز ہیں، میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا. لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو PSQC جو ایک باڈی ہے تو نیشنل لیول کی، لیکن اس کا ورکنگ سٹائل ایسے ہی ہے جیسے ہم ابھی 70s اور 60s میں رہ رہے ہوں. وہ ابھی تک اپنے آپ کو جدید خد و خال میں نہیں ڈھال سکے. تو اس لیے انہوں نے 10% رکھا ہوا تھا، جبکہ سمجھ سے باہر تھا. اور انفارچونیٹلی انہوں نے انڈسٹری کو بہت زیادہ ریپرزنٹیشن دی ہوئی تھی اپنی ٹیکنیکل کمیٹیز میں. یہ ایک بہت بڑا مس کنسیپٹ ہے، اور یہ انفارچونیٹلی ہمارے پولیٹیشینز میں بہت زیادہ ہے کہ جی اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کرنا چاہیے. مطلب ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو ٹیررسٹ ہیں آپ کوئی قانون بنا رہے ہیں تو آپ ٹیررسٹ کو ساتھ بٹھائیں کہ جی ہم یہ قانون بنا رہے ہیں آپ کے خلاف، آپ کو اس پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے، یا آپ کو کتنا عرصہ چاہیے ہوگا یہ ٹیررزم ختم کرنے کے لیے. ہم 3 سال انتظار کرتے ہیں، 3 سال آپ بندے ماریں، اس کے بعد پھر ہم دس از لائک دیٹ. لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب سا کنسیپٹ ہے. اس لیے میں مثال آپ کو ایک ریسنٹ پھر دوبارہ دوں گا جو ہم آج کل کچھ کرنے جا رہے تھے، تو اس میں بھی پھر وہی ہوا، انڈسٹری کو ساتھ انوالو کریں. جی انڈسٹری کو آپ ٹائم ضرور دیتے ہیں کہ آپ اتنا ٹائم ہے آپ اس کو یوٹیلائز کریں. تو بہرحال اس ڈیسیجن کے بعد پھر چونکہ مختلف لیولز تھے، امیجیٹلی جو ہے وہ 2019 میں ہی PSQC نے اسٹینڈرڈ کو ریوائز کیا اور 5% پہ لے آئے، اور ان کو ساتھ ہی 3 سال دے دیے کہ 2022 میں ہم WHO اسٹینڈرڈس کے حساب سے آپ کو نیچے لے آئیں گے. 2020 میں 21 میں بلکہ ہم نے پھر یہ سوچا کہ اب ٹرانس فیٹس کا ایکشن پلان تو بن گیا ہے، صرف اس میں جو ایک تھوڑی سی کمی تھی وہ ریسنٹ ایویڈنس کی تھی، اور لیبارٹری ہماری جو تھی وہ سرٹیفائی کے پروسیس سے گزر رہی تھی. تو ہم نے باقی جو ڈائٹری رسک فیکٹرز ہیں جو منور صاحب نے بھی بتائے، شوگر اور سالٹ
کی جو کنٹرول کے لیے بھی ہم نے ساتھ ہی کام شروع کر دیا، اور وہ جو ٹرانس فیٹ ایلیمینیشن کا پلان بنا ہوا تھا وہ اس کے اندر ڈال کے ایک کمپریہنسو ڈائٹری رسک فیکٹرز کو کنٹرول کرنے کا نیشنل پلان بن گیا. یہ پچھلے سال انڈورس بھی ہو گیا، ابھی ہم لانچ نہیں کر سکے، لیکن بہرحال وہ بالکل تیار ہے. سیکنڈ مارکیٹ انالیسس کی بات ہے، یہ وہی انالیسس ہے جو میں نے عرض کیا کہ ہم دوبارہ نئے سرے سے اس وقت کی صورتحال کے حساب سے انالیسس کر رہے ہیں کہ اس وقت وہ جو 5% کے حساب سے جب وہ لمٹ ڈالی گئی تھی تو آیا اس کو کسی نے امپلیمنٹ یا انفورس کیا بھی ہے کہ نہیں، اور اس صورتحال کیا ہے. کیونکہ ابھی ریسنٹلی تو ہم نے چینج کروائے ہیں، وہ ہم آگے بتائیں گے، لیکن یہ بیسیکلی جو دوبارہ انالیسس ہے مختلف پاکستان کے مختلف علاقوں سے آئل، گھی، بیکری پروڈکٹس، فاسٹ فوڈ اور دوسرے اسٹریٹ فوڈ کی ان تمام چیزوں کی انالیسس، وہ ہمیں یہ بتائے گی کہ وہ جو 5% تھے آیا اس کو بھی امپلیمنٹ کیا گیا. ہم تو اب 2% پہ چلے گئے ہیں، تو اس کو کیسے کیا جائے گا. کیپیسٹی کی بات کی منور صاحب نے. انفارچونیٹلی یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ اپارٹ فرام PCSIR کراچی ہمارے کسی لیبارٹری میں ٹرانس فیٹ کو ٹیسٹ کرنے کی فیسلٹی نہیں ہے. شاید اس کی طرف توجہ نہیں دے گی، ورنہ کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے، لیکن اب چونکہ جو ہم نے نئی اسٹینڈرڈز بنائے ہیں وہ تمام فوڈ اتھارٹیز کے ان کو ساتھ ملا کر بنائے ہیں، تو وہ اپنی کیپیسٹی بلڈ کریں گی. تو جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ PSQC کی ورکنگ یہی تھی، اور کراچی میں وہ ہوتے تھے اور انڈسٹری ساری وہاں پہنچ جاتی تھی. انڈسٹری آپ کو پتہ ہے میجورٹی جو ہے وہ کراچی میں ہی ہے. تو ہم نے اس کا حل یہ نکالا کہ ہم PSQC کو اٹھا کے اسلام آباد میں لے آئے نا. ہم نے کہا کہ جی وہاں بیٹھیں گے تو انڈسٹری ساری کی ساری وہاں پہنچ جائے گی، اور پھر وہ وہاں پہ چونکہ ووٹنگ ہوتی ہے، اور پھر ٹیکنیکلی وہ لوگ جو ہیں نا، اس کی ریسنٹ ایگزامپل BMS کوڈ کی لیجسلیشن بھی ہے سندھ میں، آپ نے دیکھی ہوگی. جیسے ہی سندھ میں ابھی صرف کیبنٹ نے اپروو کی تھی، ایک طوفان برپا ہو گیا. سو مچ سو کہ جاپنیز ایمبیسڈر جو ہے نا وہ یونیسیف سے مل رہا ہے کہ جی یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. وہ میجی اور موریناگا تو ہماری انڈسٹری ہے، اس کا آپ بیڑا غرق کر رہے ہیں. جب شوگری سویٹ اینڈ بیوریجز کے اوپر کام کر رہے تو US جو کونسل جنرل تھے وہ جا کے ملے کہ جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں. میں صرف یہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو گلوبلی بڑے سنہرے ڈیولپ کنٹریز باتیں کرتے ہیں، وہ صرف باتیں ہی کرتے ہیں، اور شاید اپنے ملک کے لیے کرتے ہیں. ان کے لیے ہم جو ہیں وہ سیکنڈ، تھرڈ یا فورتھ گریڈ ہیومنز ہیں. تو بالآخر یہ ہے کہ ہم PSQC کو اسلام آباد لے آئے، اور ہم نے کہا جی ٹرانس فیٹس کے اوپر سٹینڈرڈز بناتے ہیں. اب یہاں پہ ہمیں پتہ لگا کہ جی ہر گروپ کے لیے PSQC کی ایک سیپریٹ کمیٹی ہے. مطلب ہے کہ اگر آپ نے روٹی کے اوپر کچھ کرنا ہے تو اس کی سیپریٹ کمیٹی ہے، اگر آپ نے سالن کے اوپر کرنا ہے تو اس کی سیپریٹ کمیٹی ہے، اگر آپ نے بسکٹس اور بیکری آئٹمس کے اوپر کرنا ہے تو اس کی سیپریٹ کمیٹی ہے، اگر آپ نے فاسٹ فوڈ کے اوپر کرنا ہے تو اس کی علیحدہ کمیٹی ہے. تو ہم یہ کمیٹیاں گنتے ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس طرح کریں گے. تو ہم نے پھر یہی سوچا کہ جو پہلے میجر کنٹریبیوٹرز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے. تو آئل اینڈ گھی اور اس کے جو پروڈکٹس ہیں وہ والی کمیٹی کو ہم نے بلایا، اور ساتھ ہی وہ جو بیکری آئٹمز ہیں جو میجر کنٹریبیوٹر ہیں سیکنڈ، تو ان دونوں کمیٹیز کے اندر ہم نے یہ اپنی پروپوزلز رکھیں، ڈیلیبریشنز ہوئیں، اور یہ نئے سٹینڈرڈز جو ہیں وہ اپروو ہو گئے. اگرچہ یہ صرف انہی 2 سیکشنز کے لیے ہیں، لیکن بہرحال چونکہ یہ بہت بڑا ایریا کور کرتے ہیں، اور خاص طور پر اگر آپ آئل اینڈ گھی میں ہی اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ، بہت ساری ہاؤس ہولڈ لیول پر یا ہوٹل لیول پر اس میں کمی آ جاتی ہے. سٹینڈرڈز ہم نے اپروو کرائے یہ مئی میں، اور اس کے بعد نیشنل سٹینڈرڈ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، ٹیکنیکل کمیٹی کی انہوں نے انڈورسمنٹ کر دی 23 جون کو، اور بالآخر یہ کچھ عرصہ پہلے، جو 2 ہفتے پہلے انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن کر دیا کہ جی یہ امینڈمنٹس ہو گئی ہیں. اب ہمارے لیے اگلا ٹاسک یہ ہے کہ اس کو آگے کیسے لے کے جائیں. اچھا، یہ میں وہ بات کر رہا تھا نا انڈسٹری کی. اب یہ اویئرنیس کمپین کہ ہمارے یہاں پہ بہت سارے جو بسکٹ مینوفیکچررز ہیں، سالٹ مینوفیکچررز ہیں، ان کا ساروں کی جو پروڈکٹس ہیں یہ پوری دنیا میں جاتی ہیں. جو لوگ باہر جانے کا جن کو اتفاق ہوا ہے، آپ کو وہاں شان کی چیزیں بھی ملیں گی، انگلش بسکٹس کی چیزیں بھی ملیں گی. یہ خاص طور پر یہ جو ہے لو بسکٹس اور اس طرح کے، تو وہاں پہ تو یہ سٹینڈرڈز ہیں، یہ ان کو میٹ کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں یہ
ڈرامے کرتے ہیں کہ جی وہ ہمارے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے، ہمیں تو بڑی محنت کرنی پڑے گی اور یہ بڑا ٹائم لگے گا، کیونکہ یہ سستی ہیں۔ یہ جو چیزیں بناتے ہیں ان میں ان کی ذرا کاسٹ بچتی بھی ہے، اور یہ جو سستا آئل خرید کے استعمال کرتے ہیں ان پروسیس سے بچنے کے لیے، تو وہاں پہ بھی وہی کہانیاں شروع ہو گئیں۔ تو وہ ٹرانس فیٹس آہستہ آہستہ پیچھے چلے گئے، جو ایکچولی اس کا بیسک وجہ تھی، اور کیلوریز پہ بات چلے گی، جی کیلوریز بتائیں۔ اب ان کو میں بار بار بتا رہا ہوں کہ جی اگر آپ ساری کیلوریز تیل سے کھا رہے ہیں، چاہے وہ 500 کیلوریز بھی ہیں، تو آپ اسی طرح ہی مریں گے جس طرح آپ 5000 کیلوریز کھا رہے ہیں۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ کیلوریز کہاں سے آ رہی ہیں۔ یہ بھی ایک مسکنسیپٹ ہے ہماری پاپولیشن میں کہ جی ہم نے جی 1500 کیلوریز لینی ہے، 2000 نہیں لینی۔ اور بھائی کیلوریز کا سورس از مور امپورٹنٹ دین دی نمبر آف کیلوریز۔ یہی چیز بار بار کہتے رہے ان صاحب کو کہ جی یہ آپ سورس کے اوپر جائیں، آپ کیلوریز کی تعداد کے اوپر مت جائیں کہ کتنی کیلوریز ہیں۔ اگر میک ڈونلڈ لکھ دیتا ہے کہ جی میرے فلاں اس کے اندر صرف 500 کیلوریز ہیں، اور وہ ساری کی ساری ٹرانس فیٹ سے آ رہی ہیں، سیچوریٹڈ فیٹ سے آ رہی ہیں، سالٹ سے آ رہی ہیں، شوگر سے آ رہی ہیں، تو وہ تو اتنا ہی خراب ہے، اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا کہ اگر آپ 2500 کیلوریز لیں اور اس میں سے صرف 100 کیلوریز ٹرانس فیٹ سے آ رہی ہوں، لیکن وہ اس طرح زیادہ ہے، لیکن یہ اس طرح نقصان دہ ہے۔ تو ابھی فی الحال انہوں نے یہ کیا ہے کہ جی تمام جو بڑی بڑے فوڈ چینز ہیں وہ اپنے مینیو کے اوپر لکھیں گی کیلریز، ٹرانس فیٹس پیچھے چلا گیا۔ وی ور دی اونلی ون کہ ہم نے جو ہے مختلف آرگنائزیشن کے تعاون سے ایک ٹرانس فیٹس کے اوپر ایک چھوٹا سا اینیمیٹڈ کلپ بنایا، اس کو ہم نے پھر سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کیا، ان کو بھی دیا کہ آپ اگر جس طرح آپ نے کہا تھا کہ جی آپ لارج اسکیل میڈیا پہ چلائیں گے تو آپ چلائیں، لیکن وہ بہرحال وہ بات وہی ہوئی کہ وہ کیلریز سے شروع ہوئی اور ٹرانس فیٹ سے شروع ہوئی، کیلریز پہ ختم ہو گئی۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پولیٹیشین کو اسپیشلی بتایا جائے کہ کیسے کیا چیز ہمیں فوکس کرنی چاہیے، اور انڈسٹری کا کوئی رول نہیں ہے۔ یہ جو ہمارا بی ایم ایس کوڈ سندھ میں گورنر صاحب نے ریجیکٹ کیا، وہ اس لیے کیا ہے، انڈسٹری وہاں پہنچ گئی کہ دیکھیں جی ہم تو اس کا حصہ ہی نہیں ہے۔ میں پھر وہی بات نہیں دہرانا چاہتا، ایک چیز جو ہے وہ بچے کے لیے نقصان دہ ہے، مطلب ہے کہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ جی وہ بچے کے لیے نقصان دہ ہے، آپ اس کو نہیں سیل کر سکتے، ختم۔ اب آپ اس سیل کرنے والے کو کہیں، یہ تو پھر اب میں دوسری ایک ذرا لائٹ مثال دوں گا کہ آپ جو ہے وہ یہ جو کیا ہے ویلو اور وہ جو آئس بنانے والوں کو پھر بٹھا دیں کہ دیکھیں جی آپ اس کو ذرا ہلکا کر دیں، اس کی ذرا کنسنٹریشن تھوڑی کم کر دیں، بس دیتے رہے ہمارے بچوں کو۔ یہ وہی بات ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی ہے بہت سارے لوگوں کو، اور اس چیز کو ہمیں فوکس کرنا ہے جب ہم ایڈوکیسی کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی لیجسلیشن کے لیے، کسی بھی پالیسی ڈیسیجنز کے لیے، کہ انڈسٹری کو ٹیکنیکل گروپس میں اور اپروول کمیٹیز کے اندر شامل کرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ آپ ان کے ساتھ پہلے کنسلٹیشن ضرور کریں اگر آپ نے کرنی ہے۔ کنسلٹیشن اس طرح کریں کہ آپ ان کو بتائیں کہ ہمیں یہ چاہیے، آپ بتائیں کہ اس کو کرنے کے لیے آپ کو کیا سپورٹ چاہیے اور کتنا ٹائم لگے، دیٹس آل۔ یہ نہیں کہ جی جناب یہ بھی کر لیں۔ تو چیلنجز ہمارے پاس یہی ہیں۔ سب سے پہلے جس طرح میں نے عرض کیا، بے بہت کمیٹی ہیں پی ایس کیو سی کی، اگر ہم انڈیویجولی ایک ایک دو دو کمیٹیوں کی جو میٹنگز کرتے رہیں گے تو شاید ہمیں مزید 2 سال 3 سال لگ جائیں گے۔ ہمیں کچھ ایسا سسٹم ڈیولپ کرنا ہے کہ جو رسک فیکٹر ہے اس کو ہم نے جو ہے بس اسی کے اوپر پابندی لگا دینی ہے کہ یہ اس کی لمٹ ہے، اور آٹومیٹکلی وہ تمام کی تمام جو فوڈ آئٹمز ہیں ان کے اندر چلی جائے۔ اور منور صاحب نے بتایا کہ یہ ساری کی ساری جو ٹی ایف اے ہے وہ پاکستان کے اندر بننے والے فوڈ اور فوڈ پروڈکٹس میں ہے، باہر سے نہیں آتی ہے۔ جس طرح ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ ابھی بہت ساری چیزیں ہماری اس لمٹ سے باہر ہیں۔ ٹیکنیکل کیپیسٹی بھی میں نے پہلے عرض کیا، فوڈ اتھارٹیز نے کمٹ تو کیا ہے۔ اچھا، یہ اس میٹنگ کے دوران ایک دفعہ پھر یہ نیا شوشہ نکالا گیا کہ جی آپ آئل انڈسٹری کو نا مزید 2 سال دے دیں۔ اچھا، وہ ان کو شاید پتہ نہیں تھا کہ ہم ان کو آلریڈی 3 سال دے چکے ہیں۔ ہم نے 2019 میں ان کو کہا تھا کہ 2022 تک آپ اپنا اکوپمنٹ اپڈیٹ کر لیں، جو بھی پروسیسز ہیں۔ تو ان کو پھر بتانا پڑا، لیکن اس بتانے کے باوجود خاموشی تو ہو گئی اس کے اوپر کہ جی مزید ٹائم دینا ہے کہ نہیں دینا، لیکن ابھی تک فوڈ اتھارٹیز کے پاس یہ ایشو ہے کہ ان کے پاس ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی نہیں ہے، اور ٹیسٹ اگر صرف ایک ہی جگہ سے کرائے جائیں گے تو اس پہ بہت زیادہ کاسٹ آئے گی۔ وہ کیپیسٹی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے۔
اس پہ میں بہت بات کرتا ہوں. فوڈ انڈسٹریز والے جو ہیں نا، میں آپ کو بی ایم ایس کوڈ کی بتاؤں. سب سے پہلے انہوں نے منسٹر ہیلتھ سندھ کو لیٹر لکھا، اس میں بہت سارے اعتراضات کیے. پھر انہوں نے سی ایم سندھ کو لیٹر لکھا، جب منسٹر نے بات نہیں مانی اس پہ بہت زیادہ اعتراض کیے. پھر انہوں نے پرائم منسٹر کو لیٹر لکھا، ہم نے جب ان کو ادھر سے بھی کروا دیا، پھر وہ گورنر صاحب کے پاس پہنچ گئے. مطلب ہے کہ وہ چھوڑتے نہیں ہیں کسی پالیسی میکر کو جب ان کے اوپر. ہیلدیئر آلٹرنیٹیو بہت تھوڑے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس بین کو امپلیمنٹ نہیں کر پائے نا. جب اس بین کو امپلیمنٹ کریں گے یہ اس لمٹ کو، تو آٹومیٹیکلی ہیلدیئر آلٹرنیٹیوز آنا شروع ہو جائیں گے، جیسے کہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. بس یہ ڈیورنگ پروسیس ہی ہم وے فارورڈ کی بھی بات کر چکے ہیں. دوسری ایک اہم چیز ہے کہ ہمیں پی ایچ او بین کے لیے بھی سیپریٹ جانا ہے. اچھا، اب جو پی ایس کیو سی کے جو ڈسکشن سے ہمیں پتہ لگا ہے کہ وہ شاید بناسپتی گھی کے اوپر بین لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کے لیے شاید پھر ہمیں لیجسلیشن کروانی پڑے گی نیشنل لیول پر، نیشنل اسمبلی سے ہی، کہ یہ جو پارشلی ہائیڈروجنیٹڈ آئل ہے نا، جو وہ دانے دار بناسپتی ہے، اس کے اوپر جب تک بین نہیں لگے گا تو مسئلہ شاید حل نہیں ہوگا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ فرنٹ آف دی پیک. اچھا، ایک تو ہوتی ہے نیوٹریشن لیبلنگ، ہم میں سے اکثر لوگ نہیں پڑھتے. میں نے بھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے، 3 4 5 سال پڑھنا شروع کیا ہے. وہ بھی بڑے ڈسیپٹیو ہوتے ہیں. آپ 1 لیٹر کی بوٹل لے کے آتے ہیں جوس کی، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ جی پر سرونگ جو ہے وہ 12 گرام شوگر موجود ہے، اور پھر اگر آپ نیچے پڑھیں تو سرونگ لکھی ہوتی ہے 100 گرام کی، 100 ml کی، یعنی کہ پورے پیکٹ کے اندر 120 گرام شوگر ہے. اور آپ اس 120 گرام کو چمچوں میں کنورٹ کریں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ایون 250 ml جو ایک عام نارملی ایک بچہ ایک ٹائم میں پی جاتا ہے، اس کے اندر بھی 24 سے 25 گرام شوگر ہے، جو 8 چمچ چینی ہے. 8 چمچ چینی کو آپ پانی میں گھول کے دیکھیں، آپ پی نہیں سکتے اس کو، لیکن آپ ان جوسز کے تھرو پی جاتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں بڑے ہیلدی ہیں جوسز. دے آر ایز ڈینجرس ریدر مور ڈینجرس دین دیز کولا ڈرنکس. اس بات کے اوپر بھی اب آپ لوگوں نے آج یہاں سے جاتے ہوئے ایک کر کے جانا ہے کہ جہاں پہ کوکا کولا اور دوسرے کولاز نہیں پینے، یہ جوسز بھی نہیں پینے، سو کالڈ جوسز، چاہے وہ کیا ہے جی، وہ نیسلے کا کیا ہے، فروٹا وائٹلز، دے آر آل فل آف شوگر، انہیلدی شوگر. تو یہ فرنٹ آف دی پیک لیبلنگ ہم نے اس پہ لے کے آنی ہے، جس پہ وارننگ سائنز ہوں کہ اس کے اندر شوگر، فیٹ، ٹرانس فیٹ اور سالٹ کتنی کوانٹٹی میں ہے، اور وہ بڑے بڑے وضاحت سے لکھا ہو، جیسے کہ انٹرنیشنلی بہت ساری جگہوں پہ اویلیبل ہے. الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ ہیلدی پریکٹسز. تھینک یو ویری مچ.